السلام علیکم جی. اسلامی دنیا کے اندر جو عرب دنیا ہے، اسلامک عرب ورلڈ جو ہے، وہ اس کا اگر آپ نرو سینٹر سمجھیں تو وہ مصر رہا ہے. اور مصر جو ہے وہ افریقہ کا حصہ بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو عرب بھی کہلاتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ ایک اسلام کے ابتدا کے اندر ایک اسٹریٹجک موو ہوئی تھی کہ وہاں کی جو لینگویج تھی وہ عربی قرار دے دی گئی تو پورا خطہ عرب قرار پا گیا. لیکن ادروائز وہ افریقہ کا حصہ تھا. نقشے کے اندر بھی افریقہ سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. تو خیر ناردرن افریقہ کے اندر، اگر میں جغرافیکلی غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح فرمائی جائے. تو وہ نرو سینٹر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ 80 کی دہائی کے اندر یا 90 کے ابتدا کے اندر آپ عرب ممالک میں جاتے تھے تو وہاں پہ بیشتر جو موویز لگی ہوتی تھیں عربی زبان کی وہ مصر میں بنی ہوتی تھیں. ٹھیک. اچھا، وہاں کے جو اپنا ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کا بھی پورے عرب کے اندر غلغلہ ہوتا تھا. لیکن مصر کے اوپر کبھی بھی کوئی عوامی نمائندہ حکومت نہیں رہی. اسے آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ڈیزائن کہہ دیں یا جو مرضی کہہ لیں. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھا وہ بڑا زبردست الائنس تھا. ہمارے دوست ہیں ندیم ملک صاحب، تو وہ 9/11 کے بعد پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ تشریف لے کے گئے. مشرف صاحب کا ماشاءاللہ لگ گیا ہوا تھا. تو وہ سناتے ہیں بڑے مزے لے لے کے نا یہ واقعہ کہ وہاں پہ مصر کے کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے ناشتے کی ٹیبل کے اوپر مذاق کر ان کو کہا کہ آپ کہاں سے ہیں. تو انہوں نے میں پوچھا آپ کہاں سے ہیں. 2 لوگ تھے تو انہوں نے کہا ہم ہنس کے میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو کہتے وہ ہنس پڑے کہکا لگا کے اور کہنے لگے لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے اوپر بیٹھا ہوا حکمران کہہ رہا ہے تو وہ آپ نے اس کے اوپر لبیک کہنا ہے. تو انہوں نے ہنس کے انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا لبیک لا شریک اللہ کا لبیک. اب ظاہر ہے وہ عربی تھے. ہمارے جو دوست ہیں وہ اس جو لائٹر وین میں بات ہوئی ہے اس کے اوپر فتویٰ بھی جڑ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی کفر کا. تو اس لیے فوراً ہم یہاں سے غائب ہو کے نہ تو اگلی صرف چلتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کے معاشی مستقبل کو سمجھنا ہو تو آپ کو مصر کی موجودہ مالی حالت کو سمجھنا پڑے گا. ایک اس میں ڈفرنس ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو مصر کی موجودہ مالی حالت کیا ہے کہ وہ جب پچھلی دفعہ جب موجودہ جرنیل نے مارشل لا لگایا تھا تو اس وقت امریکہ نے، سعودی عرب نے مل ملا کے اسے IMF سے $15 ارب کا پیکج دلوایا تھا. اگر آپ پچھلے 1 سال کی مصر کی جو بائنگ ہے اس کا اندازہ کریں، جو انہوں نے ہتھیار خریدے ہیں، جو انہوں نے ایکسرسائزز کی ہیں، لڑنا ورنا ویسے انہوں نے کوئی نہیں کسی نال، اسرائیل وغیرہ کے نال، لیکن پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں جو کچھ انہوں نے خریدے ہیں اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. وہ مطلب اسی لیول کی شاپنگ کر رہے ہیں جس لیول کی ہم شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت عالمی منڈی کے اندر نا. تو جو ہے لیکن اب مصر صاحب جو $15 بلین کا جو پیکج لے کے آئے تھے وہ پیکج ان کو کم پڑ رہا ہے. اور انہوں نے جناب دوبارہ IMF کو جا کے دستک دی ہے کہ جناب وہ تو پیسے مک گئے نہیں. انہوں نے کہا جناب پچھلی دفعہ جب آپ کو پیسے دیے تھے اور آپ کو پیکج کر کے دیا تھا تو آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیفینس اسپینڈنگ کم کریں اور یہ جو آپ الٹی سیدھی کنسٹرکشن کرتے رہتے ہیں جیسے کہ وہ اپنا نیا کیپٹل بنانے لگے ہیں اس کے اوپر کم پیسے لگائیں اور اس کی بجائے جو ہے وہ پیداواریت کو بڑھائیں. تو آپ نے وہ نہیں کیا. اب وہ $15 ارب سے بھی بڑا پیکج چاہ رہے ہیں. اس دفعہ IMF نے ابھی تک ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا. کوئی $9 ارب جو ہے وہ اس وقت نہیں 9 کروڑ کی آبادی، 7 سے 9 کروڑ میرا خیال ہے کوئی اتنی آبادی ہے. ان کی آبادی بھی بہت بڑی ہے. 7 سے 9 کروڑ ہے یا 3 سے 4 کروڑ ہے. بہرحال ہم سے بہت کم ہے ہمارا ان کا، اور یہ ڈفرینس ہے. لیکن فائنانشل ماڈل دونوں کا سیم ہے. ہیوی ڈیفینس اسپینڈنگ، لیسٹ اسپینڈنگ آن سوشل سیکٹر، اور انڈسٹری کے اوپر سوار ہوا ایک ہیوی جسے کہنا چاہیے کیا اسے کہیں گے پاور اپریٹس جو ہے یا ڈیفینس اپریٹس جو ہے اس نے پورے ملک کو کرپل کر کے رکھ دیا ہو. اور وہ مصر جو کبھی نظریاتی طور پہ پوری عرب دنیا کو اور لیڈ کیا کرتا تھا، اب اس کی یہ حالت ہے
کہ وہاں پہ ایکسٹریم غربت جو ہے، انتہائی غربت جو ہے وہ 80% کے لگ بھگ ہے، کوئی 89 بھی کہتے ہیں، لیکن 80% سے بہرحال زیادہ. ٹھیک ہے، عام لوگوں کی حالت یا عام لوگوں کی حالت، شودروں کی حالت نہیں سدھری جسے آپ کہہ لیں. اگر ہم اس کو وہاں پہ رکھیں تو پھر آج کا پاکستان مصر کے انجام کی طرف ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مصر کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اسے کوئی بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جب یہ خبر ہماری آنکھوں سے ٹکرائی کہ جناب چاچو جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ دبئی پہنچے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے شیخ محمد سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جناب $2 ارب جو ہم نے پہلے آپ کے قومی خزانے میں 3.5% پہ رکھوایا ہوا ہے وہ ہم 1 سال کے لیے اور رکھ دیتے ہیں اور $1 ارب آپ کو یوں مزید دے دیتے ہیں. یوں UAE کے پاکستان کے قومی خزانے کے اندر یا پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر رکھے ہوئے جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ مقدار $3 ارب ہو گئی. $3 ارب ہی سعودی عرب کے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم اس کو $5 ارب کر دیں گے. تو یوں گلشن کا کاروبار چلتا رہے گا. پاکستان تیزی سے اس طرف بڑھ رہا ہے. مصر آہستہ آہستہ آیا ہے کیونکہ مصر کی آبادی ہم سے کم ہے اور پاکستان کی آبادی جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس لیے پاکستان کا سفر اس ڈھلوان پہ بہت تیز ہوگا یا ہو رہا ہے. یہ میری رائے ہے. آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں آ کے تو غلط ثابت کریے. $3 ارب ادھر سے مل گیا ہے. ابھی قطر بھی جانا ہے چاچو نے آئندہ کچھ ہفتوں میں, تو ان کے بھی کچھ میرا خیال ہے $1 ارب یا $1.5 ارب رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی اس کو بھی منت اللہ کرنی ہے کہ ذرا اس کو کنٹینیو کر دیجئے, وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن یہ جب تک آپ پیداواریت نہیں بڑھائیں گے, پیداواریت کے لیے بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے آپ کا عدلیہ. عدلیہ جو ہے وہ ایک شخص کی محبت کے اندر اندھی ہوئی ہے. دوسرے لیول پہ ہوتا ہے آپ کا میڈیا مالکان جو ہیں ان کو فون آتا ہے, وہ ٹینشن ہو جاتے ہیں اور میڈیا کے اوپر دیکھ تیرے کی دھڑا دھڑ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کتے اور ڈبوں کو کھول دیتے ہیں. اور نمبر 3 کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے. انڈسٹریلسٹ ہمارا اتنا ذمہ دار ہے کہ اس نے کرونا کے درمیان جو ہمارے ٹیکسٹائل ملر نے کمایا تھا, انہوں نے 165 جو ہیں اپنا مرسیڈیز تو خیر بھارت میں بنتی ہیں, BMW کی I سیریز کی گاڑیاں بک کی ہیں. یہ BMW کی طرف سے ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور ظاہر ہے وہ گاڑیاں بک کی ہیں, کمپنی نے ایکسپورٹ کرنی ہے, اس کے اوپر ٹیکس چارج ہونا ہے. لیکن اس کا آپ اس کو کچھ PTI کے آرگنائزڈ جوہلا کیوں کہنا چاہیے یار, وہ آرگنائز طریقے سے اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ حکومت نے 165 گاڑیاں منگوا لی اور دگڑ چترول شروع کر دی گئی. چترول تو کرنے کے لیے خیر بہانہ ہی ہوتا ہے, مطلب کہ انہیں چاہیے ہی ہوتا ہے. انہوں نے یہ بہانہ تراشا اور ان کے میرا مطلب ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں 21ویں 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے اور یا مقبول جان بھی ان کو ٹویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں طوطے کی طرح. تو پھر ہم کیا کریں بھائی, وہ حکومت نے نہیں منگوائی. ماشاءاللہ آپ کی پسندیدہ عمران احمد خان نیازی کی حکومت نے اپنے 4.25 سالہ دور کے اندر 940 گاڑیاں منگوائی تھیں. اس وقت تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی یقیناً. اور انہوں نے اگر گاڑی لے لی ہوگی تو یہ اگر اس سے 10 گنا بڑی بھی کبھی نہ کر لیں تو آپ کی منگوائی ہوئی گاڑیاں ان کے لیے کافی ہیں. ہاں بشرطیہ کہ وہ گاڑیاں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ کے طور پہ PTI کے لوگوں کو ملی ہوئی ہیں وہ واپس مل جائیں, یا پھر صوبے میں تو خیر آپ کی حکومت ہے ہی ہے, تو وہ گاڑیاں آپ سرکار کی جو ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں تو وہ کیجئے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 165 گاڑیاں جو کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل ٹائکون نے اپنی کمائی سے منگوائی ہیں اور سرکار کو اس سے ٹیکس ملنا ہے, اس کے اوپر جناب انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر کر دیا. لیکن پاکستان کا جو فائنانشل ماڈل ہے وہ مصر کے فائنانشل ماڈل کے اندر ہمیں ڈھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ انہیں ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے جو دنیا بھر کے اندر جائے اور مانگ تانگ کے لے کے آئے. اور وہ جب مانگ تانگ کے لے کے آئے تو پھر مجھے تو بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بشرا بی بی اور گوگی جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, اور ان کو جو یہ ان کے خلاف جعلی خبریں جاری کی گئی ہیں, یہ بیسیکلی ان کو مشہور کیا گیا ہے کہ اس
علاقے کے اندر ہمارے سول ایجنٹ یہ ہیں، ہمارے سول ڈسٹریبیوشن ایجنٹ یہ ہے، تو آئندہ ہم سے بھی کوئی کام پڑے تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. ورنہ یار میرا مطلب ہے سارے کرتوت پتہ ہونے کے باوجود پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کا سربراہ، دونوں دا موسٹ پاورفل مین ناٹ اونلی دا اسٹیبلشمنٹ بٹ آلسو جسے کہنا چاہیے وہ ملک کے بھی، وہ جو ہیں اس کو بحفاظت باہر پہنچانے کا انتظام کرے فرح گوگی کو. اس کا مطلب ہے اسٹریٹجک ایسٹ ہے نا جس کی حفاظت ہو رہی ہے. ورنہ تو فون کر کے بتاتے کہ جان لگی جی پھاڑ لو. وہ چھڈ کے آیا ہے باجوہ نو، چھڈ کے نہیں آیا، کم از کم ایئرپورٹ تک تو چھڈن گیا ہونا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ یا ان کا نامزد کردہ بندہ جو ہے وہ اس کو باہر بھجوایا گیا، تو باہر بھجوا کے مضبوط کیا گیا. خبریں جاری کی گئی عمر چیمہ اور اعجاز سید کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد ان کی مشہوری کی گئی کہ آئندہ کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ان سے کرے. مجھے تو لگتا ہے وہ بھی اسٹریٹجک ایسٹ ہے. مطلب پروو بھی رانگ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا کاؤنٹر ہے. میرا خیال ہے، میری فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط محسوس کر رہا ہوں. تو بہرحال جہاں پہ بشرا بی بی یا فرح گوگی جو ہوں گی وہ اسٹریٹجک ایسٹ ہوں گے، وہاں پہ پھر ملک مصر سے بھی آگے جائے گا. مجھے تو یہی لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.